السلام عليك يا أبا عبد الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان علی. ہمارے اس خاص پیشکش میں آپ سب کا استقبال ہے. آج ہمارے ساتھ ہمارے اس اسٹوڈیو میں ہمارے مہمانان موجود ہیں جن کا ہم پہلے تعارف کرائے دیتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح کچھ موضوعات پہ گفتگو کرنے کے لیے ہم ایک اسکالر جناب مولانا غلام عباس صاحب، آپ کا استقبال ہے، آپ تشریف لائے. مشہور معروف صاحب بیاض نوحہ خان جو کربلا کے مظلوموں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس وقت موجود ہیں، ان میں جناب تابع سلطان پوری اس وقت ہیں جو ہیں تو کم سن لیکن لب و لہجہ انشاءاللہ آپ سماعت کریں گے. اس کے علاوہ لکھنؤ کی نمائندگی کرنے والی ایک شخصیت جو نہایت ہی مشہور ہیں جناب دانش صاحب، آپ کا بھی استقبال ہے، آپ تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیو میں. ناظرین، موسم ازاں، ایام ازاں، کربلا والوں کا غم، کربلا والوں کی یادیں، اس وقت صدائے یا حسین فضاؤں میں، کوثاروں میں آپ محسوس کریں گے تو ہر طرف صدائے یا حسین ہے. آج سے تقریباً 1400 سال پہلے کربلا کے بیابان میں نواسہ رسول کو بے آب و گیا صحرے میں یزیدی فوج نے گھر والوں کے ساتھ گھیر لیا، حلقہ بنایا. بچوں کی العطش کی آوازیں آج بھی فضاؤں میں گونج رہی ہیں. مخدرات عصمت و طہارت، رسول کی نواسیاں، بے مقن و چادر جنہیں بازاروں میں لے جایا گیا، آل رسول کو ذبح کیا گیا. لیکن ظالم یہ سمجھا تھا کہ شاید اس بیابان میں اس آواز کو دبا دیا جائے گا، لیکن کہتے ہیں کہ مظلوموں کا خون سر چڑھ کر بولتا ہے اور زمانے نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے. جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ان کی یاد اور اسی جوش، اسی ولولے کے ساتھ، اسی مظلومیت کے ساتھ، ورنہ انسان قہقہے تو لگا سکتا ہے، قہقہوں کی آوازیں دنیا سن سکتی ہے، لیکن آنسوؤں کا خراج یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ تبھی ممکن ہے جب انسان کے دل کی آواز بن جائے، اور سچ ہے آج ہر دل کی آواز کا نام ہے حسین. یہی وجہ ہے کہ حسین حسین کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. آئیے میں مہمانوں کی طرف رخ کرتا ہوں، لیکن قبل اس کے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک شعر پڑھتا ہوں کہ حسین آپ کا کردار آئینہ ہے مگر نگاہ جیسی ہو ویسا دکھائی دیتا ہے. ہم اگر سنسکار جو ہمیں ملے ہیں، ہم اگر اس نظر سے دیکھیں گے تو ہمیں کربلا ہر زمانے، ہر دور کے لیے نصیحت ہے اور سلیقہ زندگی سکھاتی ہے. سب سے پہلے ہم رخ کرتے ہیں مولانا غلام عباس صاحب قبل آپ کی طرف. آپ سے ایک سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ جنگیں بہت ہوئیں، تاریخ عالم و انسانیت میں دیکھا جائے تو جنگوں کی ایک لمبی فہرست ہے. قربانیاں دینے والوں نے قربانیاں دی ہیں، اور یقینی طور پر جو انسان قربانی دیتا ہے تو ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے. لیکن کربلا میں ایسا کیا ہے جس پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں، اور ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کربلا کسی ایک فرد واحد کے لیے نہیں، کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، کسی ایک زبان کے لیے نہیں. ایسا کربلا کی کون سی ایسی جنگ تھی، یا کیا ایسا بنیادی نقطہ تھا، یا کون سی ایسی ضرورت تھی کہ امام حسین نے قیام کیا اور اتنی بڑی قربانی امام حسین نے دے دی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو عالمین کا خالق و مالک ہے، اور درود و سلام محمد وآل محمد جنہوں نے ہمیں اس کی معرفت کرائی. دیکھیں، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ ایسی کیا وجہ ہو گئی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو قیام کرنا پڑا. امام حسین علیہ السلام کا قیام جو تھا وہ یزید کے ظلم کی وجہ سے تھا. اور ظلم کو ایک لائن میں ڈیفائن کر دیتا ہوں کہ ظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو جو اس کی اصل جگہ ہے اس سے ہٹا دینا یہ ظلم ہے، اور اس کی جگہ پہ رکھنا اسے عدل کہتے ہیں. جیسے ہم جوتا پہنتے ہیں، یہ پیر میں پہننے کے لیے اگر سر پہ رکھتے ہیں تو یہ ظلم ہے. تو ظلم کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جو جس کا حق ہے اس سے ملنا چاہیے، اس کے حق سے اسے دستبردار کر دینا، اسی کا نام ظلم ہے. اور امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ ظلم ہو رہا ہے، اور آپ نے کہا کربلا میں کیا ایسی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے وہ یہ میسج یونیورسل ہو گیا، عالمی ہو گیا، تمام مذاہب کے لیے ہو گیا. اس کی وجہ یہی تھی کہ اس وقت جو یزید ظلم کر رہا تھا وہ تمام لوگوں پہ کر رہا تھا، تمام انسانوں پہ، اور ان کے جو حقوق تھے، رائٹ تھے، سب ان سے چھین رہا تھا. جینے کی آزادی، ان کی مذہبی آزادی، اور بھی جو ان کے حقوق تھے
اسے چھینا جا رہا تھا اور ان پہ ظلم کر رہا تھا. ایک جیسے ایک ڈکٹیٹر ہوتا ہے, وہ اپنی حکومت چلانا چاہتا تھا, جو میں کہہ رہا ہوں وہی ماننا پڑے گا. تو قرآن نے یہ کہا ہے کہ وہ طاقتیں جو ظلم کرنے والی ہیں وہ دیکھیں کہ ہم ایک دن ان کا ظلم انہی کی طرف پلٹا دیں گے. پھر مولا کائنات نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی پہ ظلم ہو رہا ہے سماج اور معاشرے میں, کسی بھی انسان پہ, اور کوئی تماشائی بنا ہے, دیکھ رہا ہے, اس انسان کو ظلم سے نجات نہیں دلا رہا ہے, تو وہ بھی اس کے ظلم میں شریک ہے. خاموش ہے تو وہ بھی ایک طریقے سے تائید ہے, اس کی تائید ہے, اس لیے کہ آپ خاموش ہیں اور اللہ نے آپ کو عقل دی ہے, سب کچھ دیا ہے, اور جو انسانوں کے حقوق ہیں ان کی آزادی کے لیے بھی آپ کام کر سکتے ہیں, لیکن آپ پھر بھی جو ہے خاموش ہیں, تو یہ ظلم ہے. اور اسی لیے یزید جو تھا ظلم کر رہا تھا اور لوگوں کے حقوق چھین رہا تھا, ہر طریقے سے ان پہ پابندیاں. تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, ظاہر سی بات ہے کہ نبی کے نواسے تھے, انہیں قیام کرنا پڑا, اٹھنا پڑا اور سجدائے احتجاج بلند کرنی پڑی کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہے. اور اسی لیے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے کہا ہے کہ حکومت کفر پہ تو چل سکتی ہے مگر حکومت ظلم پہ نہیں چل سکتی ہے. اتنا بڑا مطلب المیہ ہے کہ میں مدینے کی بات کر رہا ہوں کہ مدینے میں کلمہ گو بھی مسلمان بھی تھے جو اللہ کی وحدانیت کا, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی بھی دے رہے تھے. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ کہا تھا یہ حسین ہے, اسے پہچانو, یہ نواس رسول ہیں, یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. مختلف مواقع پر سجدے کو طول دے کر کے مسجد میں آپ نے جو نواسوں کو محبت و پیار کیا, مدینے والوں نے یہ بھی دیکھا کہ عید کے موقع پر اپنے شانوں پہ بٹھال کر کے, تو یہ بارہا پہچانوایا جا رہا تھا کہ یہ نواسہ میرا ہے اور میرا وارث ہے, میرا فرزند ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام سے سوال بیعت ہوا, امام حسین مدینے سے چلے, تو کیا یہ بھی زمانے نے نہیں دیکھا کہ امام حسین تنہا اپنے گھر والوں کے ساتھ جا رہے ہیں؟ مدینے میں بڑی بڑی پرسنالٹیز موجود تھیں, بڑی بڑی شخصیتیں موجود تھیں, وہ ساتھ گئے یا نہیں گئے؟ دیکھیے اس میں تو اگر آپ روایت کی بات مانیں یا آپ کربلا کے واقعات کو پڑھتے ہیں. میں غلام صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو روکوں گا کیونکہ موقع ہو چلا ہے کہ ہم مظلوم کربلا کو خراج پیش کر رہے ہیں. تو ہماری فہرست میں اس وقت دو بڑی شخصیتیں موجود ہیں جنہوں نے خراج پیش کرتے رہتے ہیں یا اعزاء میں خصوصی طور پر. میں دانش صاحب آپ کی طرف رجوع کروں گا اور میں چاہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام کا یہ عزم جس کو دنیا سلام کر رہی ہے, جنہیں بارہا ڈرایا گیا اور مشورہ دیا گیا کہ امام حسین یہ آپ کیوں فیصلہ لے رہے ہیں, اس پہ یزید جان کا دشمن بن جائے گا, آپ کے خانوادے کو اور آپ کے اہل و عیال کو اور آپ کے گھر والوں پہ ظلم مظالم کرے گا, کہ امام حسین کا انکار تھا تو انکار ہے اور انکار رہے گا ہمیشہ کے لیے. تو امام حسین نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. تو ایسے موقع پہ خراج پیش کرنے کا موقع میں چاہوں گا کہ چونکہ جو باتیں ہم لوگ گفتگو میں نہیں کر سکتے ہیں, تو یہ شاعر کا فن ہوتا ہے کہ وہ ساری گفتگو کو مصروں میں کہہ دیا کرتا ہے. میں چاہوں گا کہ اس موقع پر آپ کے ساتھ ہم جو ہے کربلا والوں کو خراج پیش کریں. بسم اللہ. درد و غم کی دوا زندہ باد حسین ہے, یہ دل کی صدا زندہ باد حسین, اے حسین زندہ باد زندہ باد حسین. یہاں اشارہ ذکر ہوں, دیکھیں ذات کی حوصلے مومنوں کے جواں ہو گئے اور یزیدوں کے چہرے دھواں ہو گئے اور یزیدوں کے چہرے دھواں ہو گئے. جب یہ میں نے کہا زندہ باد اے حسین, اے حسین زندہ باد, اے حسین زندہ باد زندہ باد اے حسین,
کا مطلب یہ تھا زندہ باد اے حسین، اے حسین زندہ باد، زندہ باد اے حسین۔ اور جب اذان صبح عاشور اکبر نے دی، جب اذان صبح عاشور اکبر نے دی، چھٹ گئی ذہن سے شام کی تیرگی، اور یہ کہتا چلا زندہ باد اے حسین، اے حسین زندہ باد، زندہ باد اے حسین۔ اور پست ہے جس کے آگے ہر ایک آسمان، پست ہے جس کے آگے ہر ایک آسمان، اس بلندی پہ ہے تیری قربانیاں، کہہ رہا ہے خدا زندہ باد اے حسین، اے حسین زندہ باد، زندہ باد اے حسین۔ بہت شکریہ جناب دانش صاحب نے بڑے قیمتی اشعار پیش کیے، اور ہم جس مرحلے میں تھے اور ہم جو بات کر رہے تھے، مجھے یاد آیا کہ وہ ابھی ہم لوگ اس سے پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام جو چلے ہیں مدینے سے، تو ان کے ساتھ جو افراد ہیں وہ تاریخ کے پس منظر میں اگر دیکھا جائے تو اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو لے کر کے نکلے، اور یہ کربلا اپنے آپ میں منفرد قربانی ہے کہ جہاں پر لوگوں سے یہ نہیں کہا گیا کہ چلو اپنی جان دو، امام حسین نے لوگوں کی حفاظت کے لیے اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر کے گئے ہیں اور اپنے گود کے پالوں کو قربان کیا ہے۔ اسی لیے حسین زندہ باد تھے، زندہ باد ہیں اور زندہ باد رہیں گے۔ کہنا یہ تھا کہ ابھی آپ نے ایک بات کہی، میں نے کہا نا کہ تنہا چلے تھے، ابھی آپ نے ایک بات کہی ہے کہ حر چلے ہیں تیرگی سے نکل کر کے روشنی کی طرف، اور شاید ناظرین یہ سوچنے والی بات ہے اور یہ کہنے والی بات ہے کہ مدینے میں لوگ اپنی جان بچا کر کے دبک گئے تھے، اور اپنی اولاد پہ انہوں نے ان کی جان بچانے کے لیے اپنے گھر کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن یہ صرف زہرہ کا لال تھا جو 17 دن کے بے شیر کو لے کر کے چلے ہیں، اپنی بیٹی کو لے کر کے چلے ہیں، اپنے گود کے پالوں کو لے کر کے چلے ہیں، اپنی بہنوں کو ساتھ لیا ہے۔ اور محمد حنفیہ نے یہ کہا تھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، امام حسین جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے بلکہ نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلے تھے۔ میں آپ کی طرف رخ کر رہا ہوں اور بات کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ابھی شعر سے ایک مفہوم یہ نکلا کہ کل مدینے میں جب 28 رجب کو زہرہ کا لال مدینہ چھوڑ رہا تھا تو لوگ اپنی جان بچا کر کے گھروں میں دبکے ہوئے تھے، اور حسین جسے انسانیت کی تلاش تھی اور جو انسانیت کو زندہ کرنا چاہتے تھے، زندگی عطا کرنا چاہتے تھے، وہ کربلا امام حسین نے حاصل کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ یزید جان بچانا، یزید کے خیمے سے، فوج یزیدی سے، اور ایک نکلا ہے کہ جو اپنی جان بچا سکتا تھا، لیکن وہ کہتا ہوا چلا حسین زندہ باد، جس کا نام حر ہے، کہ جس نے اپنی جان قربان کر کے کہا کہ ہاں حق کا راستہ یہ ہے، صراط المستقیم ادھر ہے، جنت ادھر ہے، آخرت ادھر ہے، اور اگر زندگی واقعی تمہیں چاہنی ہے اور زندگی بچانا چاہتے ہو، زندگی کے لکش کو سمجھنا چاہتے ہو، مقصد کو، تو در حسین کی طرف چلنا پڑے گا۔ یہ حر نے کر دکھایا۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکل رہے تھے تو بڑی بڑی شخصیات مدینے میں موجود تھیں، رسول اللہ کا دم بھرنے والی، ان کا کلمہ پڑھنے والی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے بھی تھے۔ لیکن اب یہ دیکھیے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے اب لوگ کہتے ہیں کوفے والوں نے مدد نہیں کی، ٹھیک ہے، اور لوگوں